السلام علیکم جی، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے بہت زیادہ یوز ہونے والی میڈیسن ہے جس کا نام ہے موٹیلیم۔ اور اس طرح موٹیلیم کا جو جنیرک ہے وہ ہے ڈومپیریڈون کے نام سے جو بھی ڈومپیریڈون کی جنیرک جو ڈومپیریڈون کا فارمولہ ہے وہ جو بھی برانڈ میں ہو، چاہے موٹیلیم ہو چاہے کوئی اور برانڈ ہو، تو آج اس سب کے بارے میں پڑھیں گے۔ چل آپ لوگوں کو ایزی سمجھ آ جائے گی کہ موٹیلیم جو کہ اندر اس کا جو جنیرک ہے وہ ڈومپیریڈون ہے، اس کا مین کام کیا ہے۔ اچھا، جو ڈومپیریڈون ہے جس کو لوگ زیادہ ڈومپی سے بھی اس کو وہ کرتے ہیں کہ ڈومپی، تو جو ڈومپیریڈون ہے یہ اس کا تعلق ہے اینٹیمیٹک کی کلاس سے۔ تو اس کی جو اسپیسیفک یوزز ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کی جو فرسٹ نمبر یوز ہے ٹریٹمنٹ آف نوزیا اینڈ وومیٹنگ، پرسکرائب ٹو الیویٹ سمپٹم آف نوزیا اینڈ وومیٹنگ اسپیشلی ان کنڈیشن لائک گیسٹرونٹرائٹس، کیموتھراپی انڈیوسڈ نوزیا اینڈ پوسٹ آپریٹیو نوزیا۔ اچھا، مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی کنڈیشن کی وجہ سے نوزیا وومیٹنگ آتی ہے، چاہے وہ کیموتھراپی کی وجہ سے آ رہا ہو یا کوئی گیسٹرونٹرائٹس ہوا ہو یا کوئی پوسٹ آپریٹیو نوزیا ہو، تو ان سارے کے مینجمنٹ کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ اچھا، گیسٹروپیرائسس میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں، مطلب گیسٹروپیرائسس کنڈیشن کریکٹرائزڈ بائی ڈیلیئنگ ایمپٹنگ آف دا اسٹمک وچ کین لیڈ ٹو سمپٹمز لائک نوزیا وومیٹنگ بلوٹنگ۔ اچھا، گیسٹروپیرائسس ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں جو اسٹمک کا ایمپٹنگ ٹائم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اسی کی وجہ سے پھر بلوٹنگ ہو جاتی ہے، نوزیا وومیٹنگ آ جاتی ہے، تو اس کی کنڈیشن میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ اچھا، گیسٹرواسوفیجل جو ریفلیکس ڈیزیز ہوتی ہیں یوز ٹو مینیج سمپٹم آف، اس طرح کی جو GERD ہے، مطلب گیسٹرواسوفیجل ریفلیکس ڈیزیز ہے جس میں ہارٹ برن ہوتی ہیں اور ریگورجیٹیشن ہوتا ہے، by helping to increase the movement of food through the stomach and reduce reflexes۔ اچھا، جو ہارٹ برن ہوتی ہے یا ریگورجیٹیشن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہو جاتا ہے، جو مومنٹ آف دا فوڈ ہوتی ہے اس کو انکریز کیا جاتا ہے، پھر اس طرح جو اسٹامک ہوتے ہیں وہ جلدی خالی ہو جاتے ہیں، تو جو نوزیا وامٹنگ کی فیلنگز آتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں، ریڈیوس ہو جاتے ہیں، صحیح ہے۔ اور یا گیسٹرواسوفیجل جو ریفلیکس ڈیزیز جو کہ ہارٹ برن وغیرہ ہوتی ہیں یا کوئی اور اس طرح کی کوئی اور سمپٹم اس میں کی ہیلپ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ڈسپیپسی میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ ڈومپیریڈون کین بی پرسکرائب فار دی مینجمنٹ آف ڈسپیپسیا indigestion by improving gastric motility and reducing symptoms like bloating, discomfort and early satiety۔ اچھا، جب کوئی ڈسپیپسیا ہوتی ہے یا مطلب بدہضمی ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، جو کہ گیسٹرک موٹیلٹی کو انکریز کیا جاتا ہے۔ گیسٹرک موٹیلٹی جب انکریز ہو جائے گی تو وہ جلدی باڈی سے نکلے گا، جو کہ مطلب جو بدہضمی ہوتی ہے وہ ریکور ہو جاتی ہیں۔ بدہضمی مطلب جو کہ بلوٹنگ یا کوئی ڈسکمفرٹ ہوتی ہے، یا ارلی سٹائٹی مطلب کہ جلدی جو سینسیشن آف فلنس ہوتا ہے وہ جلدی آپ کو مطلب ایک فیلنگ آ جاتی ہے کہ مطلب جو فل کی سینسیشن ہوتی ہے کہ مطلب فل ہو گئی اسٹمک کی، وہ بھی اس کی مینجمنٹ کے لیے بھی اس کو ہم یوز کرتے ہیں، صحیح ہے، وہ بھی ڈسپیپسیا میں آتا ہے۔ اچھا، اس کے جو میکینزم آف ایکشن ہے، مطلب یہ کیسے ہماری باڈی میں کام کرتا ہے۔ ڈومپیریڈون ورکس بائی بلاکنگ دا ڈوپامین ریسیپٹر ان دا برین اینڈ اپر گیسٹروانٹسٹائنل ٹریکٹ۔ جو ڈوپامین ریسیپٹر ہوتے ہیں چاہے وہ برین میں ہوتے ہیں یا گیسٹروانٹسٹائنل ٹریکٹ میں ہوتے ہیں، اس کو بلاک کیا جاتا ہے۔ دس ایکشن ہیلپس ٹو انکریز دا موومنٹ آف فوڈ تھرو دا اسٹمک اینڈ انٹسٹائن۔ اس وجہ سے جو ہماری فوڈ ہوتا ہے اسٹمک یا انٹسٹائن میں وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ اس کی موومنٹ کو انکریز کیا جاتا ہے۔ پھر اس طرح اس کی جو مطلب جو فوڈ اور اس طرح کوئی اور ہمارے اسٹمک میں ہوتا ہے مطلب پانی وغیرہ، تو جب وہ انکریز ہو جاتی ہیں اس کی موومنٹ، تو پھر کیا ہو جائے گا، جو نوزیا وامٹنگ کی سمپٹمس ہوتی ہیں یا گیسٹرو انٹسٹائنل موٹیلٹی ڈس آرڈر ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ ریلیونگ ہو جاتی ہیں، اس کی وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی مینجمنٹ ہو ہی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے جو سائڈ ایفیکٹس ہیں، کامن سائڈ ایفیکٹ میں آ رہے ہیں، ہیڈ ایک ہوتا ہے، ڈیزینس ہوتے ہے، ڈرائی ماؤتھ ہوتا ہے اور ایبڈومینل کریمپس ہوتا ہے، صحیح ہے۔ ڈائریا ہو سکتے ہیں، نوزیا بھی ہو سکتے ہیں اگر کسی نے زیادہ ڈوز لے لیا، اور ریشز اور ایچنگ بھی ہو سکتی ہے، مطلب اسکین ریشز نکلنا بھی شروع ہو جا سکتی ہیں۔ چینج ان menstrual پیریڈز بھی اس کی وجہ سے، جو مینسز کی جو پیریڈ ہوتے ہیں menstrual پیریڈز وہ بھی چینج ہو سکتی ہیں، تو اسی وجہ سے یہ ضروری ہوتی ہے کہ مطلب کوئی بھی میڈیسن یوز کرنے سے پہلے کسی ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے،
اس کی ایڈوائس سے اس کی ایڈوائس لینے کے بعد میڈیسنس کو یوز کیا کریں، کیونکہ اس کا ڈوز ایڈجسٹمنٹ وغیرہ سب کچھ ایزیلی پتہ چل جاتا ہے، تو پھر اس طرح سائڈ افیکٹ نہیں آتے. سو آئی ہوپ آپ لوگوں کی اس کی سمجھ آ چکی ہوگی. تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.